حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشورہ والے دن 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی 60 سال کی عبادت کا، قیام اور صیام والی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 60 سال کی عبادت، قیام اور صیام والی، قیام کا کیا مطلب ہے کہ یہ 60 سال رات کو جاگتا رہا ہے، اور صیام کا کیا مطلب ہے دن کو روزے رکھتا رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنے کا؟ 10,000 شہیدوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا روزہ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو کسی کا روزہ کھلوایا، ایسے ہی ہے جیسے اس نے امت محمدیہ کے تمام لوگوں کا روزہ کھلوایا۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جس بندے نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اتنے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں جس بندے نے ایک گھونٹ پانی پلایا عاشورہ کے دن کسی کو، 10 محرم الحرام کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عاشورہ کے دن ایک گھونٹ پانی کسی کو پلایا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں ایک لمحہ بھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ عاشورہ کے دن، یہ بڑا مقدس اور مبارک دن ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بیمار کی عیادت اس دن کرے گا عاشورہ کے دن، اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے تمام لوگوں کی عیادت کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی شان بیان کی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں دن دے کر فضیلت والا تو ہم پر بہت انعام نہیں فرمایا، اس دن کی تو بڑی فضیلت ہے، اتنی شان۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، زمین اور آسمان کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، لوح اور قلم کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، تخت اور کرسی کو عاشورہ کے دن پیدا کیا، ستاروں کو چاند کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں عاشورہ کے دن داخل فرمایا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ عاشورہ کے دن قبول فرمائی۔ اور فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تبارک و تعالی نے جودی پہاڑ پر جب کھڑا کیا تو عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش کو اللہ نے معاف فرمایا تو دن عاشورہ کا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا صحابہ سنو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا تو عاشورہ کا دن تھا۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے مینڈا آیا تھا اور حضرت اسماعیل کو بچایا تھا تو دن عاشورہ کا تھا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا تو دن عاشورہ کا تھا۔ بتانا کیا چاہتے ہیں اگر بیمار ہو تو عاشورہ کے دن دعا کر لینا، اللہ تعالیٰ جیسے اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کیا تھا اللہ تمہاری بھی بیماری دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو عاشورہ کا دن تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو عاشورہ کا دن تھا. پتہ چلا جس دن نیک لوگوں کی ولادت ہوتی ہے وہ دن بڑی شان والا ہوتا ہے. تو اگر عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہو تو وہ اتنا فضیلت والا ہے, تو جس دن محمد عربی کی ولادت ہوگی وہ کتنا فضیلت والا اور کتنا شان والا دن ہوگا. میرے دوستو بھائیو, یہاں تک نہیں اور بھی فرمایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں پہلی بارش ہوئی تھی تو دن عاشورہ کا تھا. جب پہلی رحمت اس دنیا پر نازل ہوئی تھی تو عاشورہ کا دن تھا. تو فرماتے ہیں جو بندہ اس دن ثواب کی نیت سے غسل کرے گا, اللہ تبارک و تعالی قدرتی طور پر اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی آب زمزم کو عاشورہ والے دن سارے پانیوں میں ملا دیتا ہے اپنی قدرت کاملہ سے. جو بندہ اس دن ثواب کی نیت سے نبی پاک کی سنت سمجھ کر غسل کرے گا, اللہ پورا سال اسے بیماریوں کو دور فرما دے گا. اور فرماتے ہیں جو اسمد پتھر کا سرما ہوتا ہے وہ پہنے گا, اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو پورا سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی. اور جو بندہ اپنے گھر میں خرچہ زیادہ دے گا عاشورہ والے دن, اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق میں کمی نہیں آنے دے گا. تو میرے دوستو جو اپنے گھر میں خرچ کرے اس کی یہ شان ہے. تو جو دوسروں پر خرچ کرے تو اس دن پانی پلانا چاہیے, اس دن کسی کا روزہ کھلوانا چاہیے, اس دن صدقہ خیرات کرنا چاہیے, اس دن اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ نے بہت سارے لوگوں کی توبہ قبول کی ہے اور کرے گا. تو میرے دوستو بھائیو یہ دن بڑے فضیلت والے ہیں. عاشورہ کے دن روزہ رکھا جائے, قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, بیماروں کی عیادت کی جائے, یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے, صدقہ خیرات کیا جائے. اپنے ایک بزرگ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا 50 سال کا تجربہ ہے, اللہ کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں نے 50 سال جب عاشورہ کا دن آتا تھا تو میں اپنے گھر والوں پر ڈبل خرچہ کرتا تھا, ان کو چیزیں لا کر دیتا تھا, ان کو گوشت لا کر دیتا تھا, فروٹ لا کر دیتا تھا. اس کی اتنی برکت ہوتی تھی پورا سال میرے گھر میں کمی نہیں ہوتی تھی. تو میرے دوستو یہ وہ شان والا اور اعلیٰ دن ہے. اس دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی کربلا میں. تو یہ اس لحاظ سے بھی فضیلت والا ہے. انبیاء اکرام کی ولادت ہوئی, ان کی دعائیں قبول ہوئی. تو کیا فرمایا, ان لوگوں کو بتا دو یہ دن ایسے عام گزارنے والا نہیں, اس دن میں دعائیں کرو, اس دن میں غسل کرو, اس دن میں اپنی آنکھوں میں سرما ڈالو تو پورا سال دکھے گی نہیں. تو میرے دوستو بھائیو یہ اس سے پہلے 10 محرم, آج 3 محرم ہے, 3 محرم شروع ہو گیا آج. تو میرے دوستو یہ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ اس دن کا اہتمام کریں, اس میں عبادت کریں. اور بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ اس دن 2 رکعت نماز نفل پڑھے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 مرتبہ کل شریف پڑھے, تو اللہ تبارک و تعالی 50 سال پچھلے اور 50 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے مقدس اور مبارک دنوں میں ہمیں خوب عبادت کرنی نصیب فرمائے, صدقہ خیرات کرنا نصیب فرمائے, اور حضرت امام علی مقام کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.